أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں. 4 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. آج جو ہے آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہے. تو آیت نمبر 5 ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدی ایک لفظ ہے، نہ دوسرا لفظ ہے، الصراط تیسرا لفظ ہے اور المستقیم چوتھا لفظ ہے. ان چاروں کا ملا کر ترجمہ ہوگا کہ آپ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے، آپ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنا سکھایا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگیں. تو یہ الفاظ کے ساتھ مانگا جائے اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے. اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ تو ہدایت پر ہی ہیں، پھر ہدایت کی دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ہدایت کی دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ جیسے کوئی مسلمان کہے ہم مسلمان ہو جائیں، تو ہم لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں اور پھر یہ کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دیجئے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہدایت کے درجات اور ہدایت کی قسموں کو سمجھنا پڑے گا. تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں. ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں. اور ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی جانب شفقت کے ساتھ رہنمائی کرنا. کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس منزل تک اس کو مہربانی اور شفقت کے ساتھ اگر کوئی پہنچاتا ہے تو یہ ہدایت ہے. اور کسی بھی انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، منزل مقصود تک. اور رہی لغت کے حساب سے راستہ دکھلانا، تو راستہ کوئی بھی دکھلا سکتا ہے، لیکن منزل مقصود جو انسان کا مقصود ہے جنت میں پہنچنا، وہ منزل مقصود تک پہنچانا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو یہ ہدایت کی تعریف ہو گئی. اب ہدایت کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے عام ہدایت، اس کو ہدایت عامہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا درجہ ہے خاص ہدایت، اس کو ہدایت خاصہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا درجہ ہے اخص الخاص، یعنی خاص سے بھی زیادہ خاص. یہ 3 درجے ہیں اور تینوں درجوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دنیا کی کوئی مخلوق بھی محروم نہیں ہے. سب پر اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. اسی چیز کو قرآن کریم میں ایک واقعے کے تحت بیان کیا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو دعوت دیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ مجھ کو نبی بنا کر فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں، ایسے ہی میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجیے اور ساتھ میں کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا
اور دونوں سے کہا اذهبا الی فرعون کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو ہدایت کی رہنمائی کرو، سمجھاؤ، بتاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، تو جب گئے کچھ بات چیت ہوئی، اچانک فرعون کہتا ہے فمر ربکما یا موسیٰ کہ تم دونوں بھائیوں کا پروردگار کون ہے اے موسیٰ، یہ بتاؤ تم دونوں کا پروردگار کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کی صحیح رہنمائی کی۔ تو معلوم یہ ہوا شے کے اندر سب کچھ داخل ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، پودے، نباتات جتنے ہیں، جمادات جتنے ہیں، اسی طریقے سے سارے حیوان جتنے بھی جانور ہیں، شیر، چیتا، بھینس، بکری، گائے، مرغا، گھوڑا، اونٹ، سب کیڑے مکوڑے سب شامل ہیں۔ یعنی ان سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور پھر اللہ ہی نے ان کو ایک خاص ڈھنگ سے چلنا پھرنا سکھایا ہے۔ ہر ایک کے چلنے کی چال الگ ہے، ہر ایک کے چلنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو یہ سب جو ہدایت ہے، تو یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو یہ ہدایت عامہ ہے جو سب کو شامل ہے۔ اور دوسری جو ہدایت ہے وہ خاص ہدایت ہے۔ اللہ کی مخلوق کی دو قسم کی جاتی ہے۔ اللہ کے مخلوق کی جو حیوان ہوتے ہیں نا، جاندار، ان کی دو قسم کی جاتی ہے۔ ایک مخلوق کو کہا جاتا ہے مخلوق ذوی العقول، عقل والی مخلوق اللہ کی، اور ایک کہی جاتی ہے اللہ کی بغیر عقل والی مخلوق۔ تو بغیر عقل والی مخلوق میں سارے جانور آتے ہیں اور عقل والی مخلوق میں انسان اور جنات آتے ہیں۔ تو انسان اور جنات کو بھی اللہ رب العزت کی ہدایت ملتی ہے۔ یہ جو ہدایت ہوتی ہے یہ ہدایت خاص ہے جو عقل رکھنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آتی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے آتی ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، تو کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، تو وہ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں اور مومن کہلاتے ہیں، مسلم کہلاتے ہیں۔ اور جو نبیوں اور رسولوں کی اور آسمانی کتابوں کی ہدایت کو نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے، وہ غیر مسلم اور غیر مومن ہے۔ اور اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور وہ قرآن کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہدایت کی دوسری قسم تھی۔ اور ایک ہدایت کی تیسری قسم ہے جو خاص ہے بالکل، وہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ ذوی العقول میں بھی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس ہدایت کو عام زبان میں ہم لوگ توفیق بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق اس کو مل گئی، وہ حج کو چلا گیا، اللہ کی توفیق اس کو مل گئی، وہ روزہ رکھنے لگا، اللہ کی توفیق اس کو مل گئی، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے لگا۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ ہدایت کی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو ہدایت ہے نا، تیسری قسم والی ہدایت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں جن کی وجہ سے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان فرما دیا۔ یہ جو تیسری قسم ہے خاص الخاص ہدایت کی، اس کا معنی بہت وسیع ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، یہ غیر محدود اور لامتناہی ہے، یعنی اس میں کوئی کتنی بھی ترقی کرنا چاہے ترقی کرتا چلا جائے ہدایت کی،
اور یہ والی جو ہدایت ہے نا توفیق والی، اس ہدایت کے طلبگار انبیاء بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، متقین بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو ایمان بڑھتا ہے یہی ہے ہدایت ملنا، ہدایت ان کو روز بروز ملتی رہتی ہے، آگے ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور جو مومن ہے اس کا ایمان کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے گھٹ جاتا ہے، اور جب اچھے عمل کرتا ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو گھٹتا اور بڑھتا ہے یہ دراصل جو ہے ہدایت ہے، جو اس کو ہدایت کبھی ملتی ہے نیک کام کی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور کبھی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے تیسری والی، اس ہدایت کا ہر شخص محتاج ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں یہی والی ہدایت خاص طور پر مانگی گئی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی کتنا بڑا بھی مسلمان ہو جائے، کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا وہ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ آگے اس کو مزید ہدایت چاہیے۔ قرآن میں بھی ہے کہ والذین تدعوا زادہم ہدی، کہ جب انہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت میں کیا کیا؟ اور اضافہ کیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ فزادتہم ایمانا، کہ ان کا ایمان جو ہے بڑھ گیا۔ اور یہ والی جو ہدایت ہے، اس ہدایت کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے ہر ایک کو۔ اور اس کی مثال قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے، رسولوں پر نازل کی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، ویسے ہی یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ہدایت پانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہدایت مانگو۔ اب دونوں کو ملائیے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان والوں سے جو کہا گیا ہے ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان ہی پر کیا ہو؟ خاتمہ ہو۔ یہ ہے ایمان والے ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر جمو، ایمان پر جمنے کی محنت کرو، اور ایمان پر جمنے کے لیے خدا سے دعا مانگو۔ ویسے ہی اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ جنہیں ہدایت مل گئی ہے وہ ہدایت پر جمنے کی اللہ سے درخواست کریں کہ اے میرے رب ہم کو سیدھا راہ دکھلائیے۔ ہاں یہ مطلب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت اور ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس ہدایت پر ہم کو جمائے رہے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ بہت اہم دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے زندگی کے لیے، اتنی اہم ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنا سکھا رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں دعا سکھاتے ہیں نا، بیٹا ایسے مانگو، تو وہ اپنی عقل کے حساب سے بتاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنا سکھا رہے ہیں تو اللہ تعالی اپنی شایان شان اپنے علم کے مطابق سکھا رہے ہیں۔ تو اس دعا کی اہمیت تمام دعا سے بڑھ جاتی ہے۔ ہدایت کی دعا کی اہمیت تمام دعاؤں سے کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہدایت پر جو لوگ ہیں
ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پر ہی یہ مریں. ہاں، اس لیے خطرہ بہت ہے. اس خطرے سے بچنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ اور دعا ہے تو وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم چھوٹے سے تھے تو اپنے نانا کے ساتھ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب یہاں موجود تھے، اللہ کے بڑے زبردست ولی. ان کے پاس حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب آتے تھے. تو میں اپنے نانا کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں جاتا تھا تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ دیکھیں یہ لوگ آپس میں مل کر آخر دعا کیا کراتے ہیں. ہم لوگ تو کراتے ہیں روزی لگ جائے اور پیسہ آ جائے اور روزی میں برکت ہو جائے اور کار مل جائے، مکان بن جائے، شادی ہو جائے، یہی سب ہماری دعائیں ہیں. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ آخر کس چیز کی دعا کراتے ہیں آپس میں. تو میں نے ہر ولی کو ہر ولی سے دعا کراتے ہوئے جو کان لگا کے سنا تو وہ یہ تھی کہ آپ دعا کریے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، سوء خاتمہ سے اللہ میری حفاظت فرمائے، حسن خاتمہ مجھے نصیب فرمائے. یہ دعا ہوتی تھی اللہ والوں کی. اللہ والے جانتے تھے کہ آخری لمحہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل آخری لمحہ تھا اور وہ ایسے جو ہے اوپر نگاہ کر کے کہنے لگے ابھی نہیں ابھی نہیں. بہت بڑے عالم تھے امام احمد ابن حنبل. تو ان کا بیٹا وہاں بیٹھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہے نہیں اور یہ کسی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ابھی نہیں ابھی نہیں. تو اس نے کہا ابا جان یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ کس سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو کہا کہ بیٹا میرے پاس شیطان آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے امام احمد ابن حنبل تم اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ابھی چند سانسیں باقی ہیں، جتنی سانس باقی ہے اتنا ہی خطرہ بھی باقی ہے. ابھی میں تمہارے چنگل سے باہر نہیں نکلا ہوں، جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا تب. کسی اللہ کے ولی سے کسی نے مذاق کیا، جیسے آج کل لوگ مذاق کر رہے ہیں، اسلام سے خوب کھیل کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے انتقام لینے والا ہے. تو کسی اللہ کے ولی سے کسی نے مذاق کیا کہ آپ کی داڑھی زیادہ اچھی ہے اور یا میرے بکرے کی داڑھی زیادہ اچھی ہے. جو شیعہ والا بکرا ہوتا ہے نا اس کے داڑھی ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے پوچھا بزرگ سے ولی سے اللہ کے کہ اس کی داڑھی افضل ہے یا تمہاری داڑھی افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ انتقال کے بعد جو ہے میں بتاؤں گا، جواب دوں گا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ مجھ کو میرا جنازہ ادھر سے جائے. تو جب جنازہ ادھر سے گیا تو جنازے سے آواز آئی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اس لیے میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے افضل ہے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوتا تو یہ داڑھی اس بکرے سے بدتر ہوتی. اس لیے داڑھی پہ بھی ناز کرنے والوں کو ناز نہیں کرنا چاہیے، داڑھی والوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور بغیر داڑھی والوں کو بھی ڈرنا چاہیے. ہر ایک کو خدا سے ڈرنا چاہیے. تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ بڑی زبردست دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، قرآن میں ہے کہ جب لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو میں نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا. قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ آپ نے جو مجھے ہدایت دی ہے اس ہدایت کے بعد مجھے آپ گمراہ نہ کریے گا. یہ دعا ہے. تو یہ دعا بھی بہت اہم ہے مانگنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اور ایک جگہ ہے ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اپنے دین پر اور اپنی جو ہے اطاعت پر ہم کو جمع دیجئے. یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اس کا ہر شخص محتاج ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا نیک نہ بن جائے.
اللہ کے ولی کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت کے درجات تھے۔ اب ہدایت کی دو قسم سمجھ لیجئے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تبلیغ والے جو محنت کرتے ہیں کتنی ضروری ہے، اور علماء جو محنت کرتے ہیں، مشائخ جو محنت کرتے ہیں، سب کی محنت جو ہے کتنی ضروری ہے۔ ہدایت کے یہ 3 درجے تھے۔ اب ہدایت کی 2 قسم ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں وہ ہدایت ہے۔ اللہ جسے چاہیں ہدایت سے نواز دیں اور جسے اللہ چاہیں ہدایت سے نہ نوازیں۔ بہت جگہ قرآن میں ہے کہ من یہد اللہ یہد اللہ من یشاء، کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ومن یضللہ فما لہ من ہاد، اور جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس طرح سینکڑوں آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دے گا وہی ہدایت پر آئے گا۔ تو ایک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ یہ وہی والی ہدایت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ ایمان میں داخل ہو جائیے، تو چچا میں آپ کے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں، تو چچا ابو طالب ایمان نہیں لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ قصص میں ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ والی ہدایت تو میرے قبضے میں ہے۔ ہم چاہیں تو ابو جہل کو، ابو لہب کو کافر بنا دیں، اور عمر ابن الخطاب جو تلوار لے کر نکلا تھا میرے محبوب کی گردن کو اڑانے کے لیے، اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیں، اور وہ چچا جس نے آپ کی ہمیشہ خدمت کی اور پرورش کی، میں نے نہیں چاہا تو وہ ایمان نہیں لایا، حالانکہ آپ نے بہت چاہا۔ تو یہ والی ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ایک ہدایت ایسی ہے جو سب کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے، یعنی نبیوں کے ہاتھ میں بھی دے دی۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ نبی لوگوں کو توحید کی طرف بلائے۔ چنانچہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، رسول آئے، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہ ہدایت ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، رہنمائی کرتے تھے آپ جنت کے راستوں کی۔ اور یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو بھی کرنا چاہیے، یعنی اس ہدایت والے کام کو کرنا چاہیے جسے دعوت کا کام کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہ اللہ کا راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، لوگوں کو رہنمائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بھی کرتا ہوں، اور جس نے میری اتباع کی اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ جو علماء لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ وہی والی ہدایت ہے، اس کو کہتے ہیں رہنمائی کرنا۔ تو علماء مسائل اور احکام دین کے جو ہے مسائل بتا کر بلاتے ہیں۔ تبلیغ والے بیچارے گریہ وزاری کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سے جو ہے ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ والی رہنمائی کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ نبی بھی کرتے ہیں، نبی کے بارے میں بھی آیا ہے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اِنَّكَ تَهْدِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی آپ جو ہے لوگوں کو سیدھے راہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ والی جو ہدایت ہے، یہ جو ہدایت کا کام ہے، یہ سب کے کرنے کا ہے اور کرنے والوں کے ساتھ دینے کا ہے، کہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے ساتھ مل کے کیا جائے۔ اب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا سب کو عام ہے، اللہ کی ہر مخلوق کو شامل ہے۔ دوسرا درجہ عام انسان و جنات کو حاصل ہے۔ تیسرا درجہ توفیق والا ہے جو مومنین و متقین کو حاصل ہے۔ اور اس تیسرے درجے والی ہدایت کے بڑے بڑے نبی اور رسول اور اللہ کے ولی بھی طلبگار رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اب آخری بات سمجھ لیجئے
کہ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ ہدایت کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جس کو چاہیں گے گوند اور لئی لگا کے چپکا دیں گے ہدایت۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت کے لیے انسان کو ہدایت میں ترقی کرنے کے لیے، ایمان میں ترقی کرنے کے لیے بہت سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اسلام کو جاننا، اسلام کے احکام کو سیکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، کیسی کیسی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، کیسا زبردست ہاتھی بنایا اور کیسا زبردست اونٹ بنایا، شیر، چیتے، پھر چیونٹی، مچھر، یہ سب مخلوقات ہیں اللہ کی، اور بھی بہت سی ہیں، ابھی ہم اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ان سب کے اندر غور و فکر کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور گناہوں سے توبہ کرنا، جو علم حاصل ہو جائے اس پر عمل کرے۔ جیسے آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جو علم حاصل ہو رہا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں، اور علمی مجالس جہاں جہاں ہو اس میں شرکت کریں۔ تو یہ سب چیزوں سے انسان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مثلا اللہ کی کتاب پڑھنا چھوڑ دے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے، تکبر اور گھمنڈ کرنے لگے، حسد کرنے لگے، جہالت کے کام میں ملوث ہو جائے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے لگے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے، علماء اور مشائخ کی شان میں غلو کرنے لگے، ان کو نبیوں کا درجہ دینے لگے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اس سے کیا کر دیتی ہیں؟ محروم کر دیتی ہیں، لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تھی آیت نمبر 5۔ اب آیت نمبر 6 ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھیے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ سیدھے راستے کی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اب سوال بندے کے دل میں آتا ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے، سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر چلتے ہیں کون لوگ؟ جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ اور انعام اللہ نے کس پر کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں میں اس کی تفسیر مل جاتی ہے۔ ہاں، قرآن کا بعض حصے کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پہلی قسم ہے نبیوں کی، تو معلوم ہوا نبیوں کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے صدیقین ہیں جو اللہ کی اطاعت سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرے شہداء ہیں جو اللہ کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، اپنا مال بھی وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جانیں بھی وقف کر دیتے ہیں، تو ان کے راستے کی پیروی کرنا چاہیے۔ اور چوتھی قسم ہے صالحین، نیک لوگ ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے یہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے کہ سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سیدھے راستے والے ہیں یہ 4 قسم کے لوگ۔ ایک تفسیر ہوتی ہے اس باتی پازیٹیو انداز میں، اور ایک ہوتی ہے منفی انداز میں جس کو کہتے ہیں نگیٹو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفسیر مثبت انداز میں فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب نگیٹو یعنی منفی انداز میں فرما رہے ہیں کہ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے دنیا میں جن کے راستے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، ان کے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔
تو وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں بیان فرما رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہل حق و صراط مستقیم کا کے راستے کے اوپر سوال ہوا تو ضروری ہوا کہ اہل باطل کا اور اہل ضلال کا بھی راستہ معلوم ہو، تو فرمایا کہ اہل ضلال اور اہل باطل وہ ہیں جن پر خدا غصہ ہوا ہے، جن پر خدا غصہ ہوا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، لہذا وہ سب مغضوب علیہم ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو ان لوگوں کو بالکل دوست نہیں بنانا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس نسل کے لوگ دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں، اور بہت سے مسلمان بادشاہ اور غیر بادشاہ، امیر اور غریب ان کو دوست بناتے ہیں۔ دوست بنانے کا دو طریقہ ہے، ایک تو دوستی ہی کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوستی تو نہیں مل پاتی ہے لیکن ان کی اسٹائل پسند آتی ہے تو ان کے اسٹائل کی نقل کرتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور ولا الضالین سے مراد ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم یہود بھی بھٹکی ہوئی ہے، ان پر خدا کا غضب نازل ہوا، اور قوم نصارہ بھی گمراہ ہوئے۔ ان کو گمراہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے گمراہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو بھی خدا مانا ہے، اور یہودیوں کو بھی گمراہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نبیوں کا انکار کیا، توریت کے اندر اور زبور کے اندر خرد برد کیا ہے، تحریف کی ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان لوگوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا تو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل کو ہم نے سخت کر دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اور ان پر غضب در غضب بالائے غضب ہوا ہے، یعنی ان پر خدا کا زبردست غصہ ہوا ہے۔ تو بہرحال ان قوموں کے طور طریق سے بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب لوگوں کے جو ہے راستوں سے اور طریقوں سے دور رکھے اور اپنی سچی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دعا کر لیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے تمام درجات سے مالا مال فرما، یا اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ مرتے وقت بھی ہدایت پر ہی ہم لوگوں کا خاتمہ ہو، یا اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی وہ سب خیر ہم لوگوں کو عطا فرمائیے، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرمائیے، اور حسن خاتمہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائیے، اور ان ساری دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد۔